السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریال ٹی وی۔ دوستو، ہر انسان سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ کامیابی اس انسان کو ملتی ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں ایسی کئی حیرت انگیز مثالیں موجود ہیں، جن میں سے ایک کے بارے میں آپ کو میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دوستو، 50 سالہ رینوکا آرادھیا ایک مشہور انڈین بزنس مین ہے، جو کہ ایک کمپنی کا مالک بھی ہے۔ یہ کمپنی انڈیا کے شہر بنگلور میں موجود ہے اور ٹیکسی سروس اور رینٹ اے کار سروس کا کام کرتی ہے۔ اس کمپنی میں 1000 سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 40 سکول بسز کا بھی مالک ہے۔ اس کمپنی کی مالیت 30 کروڑ انڈین روپے تک بتائی جاتی ہے اور اس کی کمپنی میں 150 لوگ کام کرتے ہیں۔ لیکن اس مالدار انسان کی کہانی انتہائی حیرت انگیز ہے۔ دوستو، یہ آدمی انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سانگرہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی پوری فیملی بے حد غریب تھی۔ اس کے والد ایک مندر میں پجاری تھے، لیکن اس کام کے ان لوگوں کو کم پیسے ملا کرتے تھے اور ان حالات میں ان پیسوں میں گزارا کرنا بے حد مشکل تھا۔ رینوکا اپنے والد اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر آس پاس کے گاؤں میں بھیک مانگنے جایا کرتا تھا۔ یہ لوگ گھروں کے دروازے بجا کر گندم، چاول اور آٹا مانگا کرتے تھے۔ بعد میں یہ لوگ ان چیزوں کو مارکیٹ میں بیچتے اور ان پیسوں سے ان لوگوں کا گزارا ہوتا تھا۔ ان کے گھر کے حالات اتنے خراب تھے اور یہ بچپن سے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ رینوکا کا پہلا کام ایک بوڑھے آدمی کا خیال رکھنا تھا۔ اس آدمی کو اسکن کی کوئی بیماری تھی اور یہ اس آدمی کے گھر کے سارے کام بھی کیا کرتا تھا۔ 1 سال تک اسی گھر میں کام کرنے کے بعد آخر کار اس کے والد نے اس کو یتیم خانے میں بھیج دیا۔ یہاں یہ 3 سال رہا۔ اس کے مطابق اس کو وہاں صرف 2 وقت کا کھانا ملتا تھا، دن کا اور رات کا۔ دوپہر کے وقت بھوک کی وجہ سے اس کا حال خراب ہو جاتا تھا اور کھانے کے بارے میں سوچتا تھا۔ اس دوران اس کے والد کی موت ہو گئی اور اس کے گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی۔ اس کا بڑا بھائی شادی کر چکا تھا اور اس نے اس کی بہن کی اور ماں کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے رینوکا نے ایک آخر کار برف کی فیکٹری اور پھر ایک پلاسٹک بنانے والی فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک جگہ سیکیورٹی گارڈ بھی بھرتی ہوا اور یہاں تک کہ اس نے ایک جگہ جھاڑو دینے کی بھی نوکری کی۔ دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرتے کرتے اس نے ایک سوٹ کیس بنانے والی فیکٹری میں بھی کام کرنا شروع ہو گیا۔ یہ یہاں ایک ہیلپر کے طور پر لگا۔ یہ سوٹ کیس اٹھا کر لادا کرتا تھا۔ اس فیکٹری میں اس کی محنت اور لوگوں سے بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر اسے ایک سیلز مین بنا دیا گیا۔ رینوکا کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ کچھ عرصہ سیلز مین کی حیثیت سے کام کرنے کے بعد اس کو کاروبار میں تجربہ ہو گیا اور اس نے اپنے کام کرنے کے بارے میں سوچا۔ دوستو، اس نے فیصلہ کیا کہ یہ سوٹ کیس اور بیگز کے کور بنایا کرے گا۔ یہ اپنی سائیکل لیتا اور کور ہاتھ میں لے کر پورے شہر میں گھوما کرتا تھا اور آوازیں لگایا کرتا تھا، لیکن اس کا یہ کام نہیں چلا اور اس کی جمع شدہ رقم جو کہ 30,000 تھی ضائع ہو گئی۔ نہ تو یہ آدمی پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے بعد اس نے ڈرائیونگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ اس کو ڈرائیونگ آتی ہی نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی بہن کے شوہر کے پاس اپنی انگوٹھی گروی رکھوا لی اور اس سے کچھ پیسے ادھار لیے اور ڈرائیونگ سیکھ لی۔ اس کی ڈرائیونگ کی پہلی نوکری ختم تب ہوئی جب اس نے گاڑی کو پہلے دن ہی ایک گیٹ میں مار دیا اور پھر اس کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ یہ پھر سے سیکیورٹی گارڈ بن گیا، لیکن اس دوران اس کو ایک ٹیکسی والا ملا اور پھر یہاں سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اس ٹیکسی والے نے اس کو کہا کہ وہ اس کو ٹیکسی چلانے کے لیے دے گا۔ ٹیکسی کہیں مار بھی دیتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ رینوکا اپنی زندگی سے اتنا تنگ تھا کہ یہ کام اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا موقع لگا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ ٹیکسی چلاتے ہوئے اس نے ڈرائیونگ بھی اچھی طرح سے سیکھ لی اور پھر یہ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں ڈرائیور کی نوکری پر رکھ لیا گیا، جہاں اس نے 4 سال تک ڈرائیونگ کی۔ دوستو، کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، انسان اس کام کو کرتا کیسے ہے، یہ اصل بات ہوتی ہے۔
رینوکا بھی اس اصول کو لے کر محنت کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک بڑی ٹریول کمپنی میں نوکری ڈھونڈ لی۔ یہاں یہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو سیر کو لے جاتا، جس سے اس کو اچھی خاصی ٹپ مل جاتی تھی۔ یہ ان ٹپ کو جمع کر لیا کرتا تھا۔ 4 سال تک اس نے کافی پیسے جمع کر لیے تھے اور سٹی سفاری نامی ایک کمپنی کھول لی، جس میں اس کے اور بھی پارٹنر تھے۔ یہ اس کمپنی کا منیجر بھی بن گیا۔ دوستو، یہ کمپنی کافی چل پڑی اور اس نے بینک سے لون لے کر پہلی گاڑی بھی خرید لی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک کمپنی جس کا نام انڈین سٹی ٹیکس تھا بک رہی تھی۔ یہ 2006 کی بات ہے۔ رینوکا بھی اپنی ایک ٹریول اور ٹرانسپورٹ کمپنی کھولنا چاہتا تھا اور اس نے یہ کمپنی 2006 میں 6.5 لاکھ میں خرید لی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی بھی بیچ دی اور کچھ ادھار پیسے لے کر یہ کمپنی خریدی۔ اس کمپنی میں 35 ٹیکسیاں شامل تھیں اور ہر ٹیکسی سے اس کو ہر مہینے 1000 روپے کمیشن ملنا تھا۔ آہستہ آہستہ اپنی محنت سے اس نے اس کمپنی کو بڑھانا شروع کر دیا اور اس نے اس کمپنی میں موجود ٹیکسیوں کو اور بھی خریدنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کمپنی کا نام پرواسی کیب رکھ دیا اور دوستو، یہ کمپنی ترقی کرتی گئی۔ اور ترقی کرتے کرتے رینوکا کی زندگی ہی تبدیل ہو گئی۔ کبھی بھیک مانگنے والا، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والا اور جھاڑو لگانے والا، رینوکا آرادھیا آج 30 کروڑ انڈین روپے کی مالیت والی کمپنی چلا رہا ہے۔ اس کی 1000 سے زیادہ گاڑیاں بھی موجود ہیں، جن میں سے 250 گاڑیاں اس کی اپنی ہیں۔ دوستو، اگر انسان صحیح راستے پر محنت کرے تو اسے کبھی نہ کبھی کامیابی ضرور ملتی ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔